اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال درجے کی محبت کی ہے۔ اسی وجہ سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کمال درجے کی عطا فرمائی، چاہے زمانہ ہو، چاہے قوم ہو، چاہے قبیلہ ہو، چاہے اخلاق ہو، ہر چیز اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال درجے کی عطا فرمائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو مات بھی جو صحابہ کرام کی شکل میں عطا فرمائی وہ بھی کمال درجے کی عطا فرمائی۔ ان صحابہ کرام میں سے ایک نام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ جب سے تاریخ کا قلمدان متعصب لوگوں کے ہاتھوں میں آیا ہے تو انہوں نے حقائق کو مسح کر کے رکھ دیا، اور جتنی زیادتی انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کی، شاہد ہی کسی اور کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہو۔ حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ کا وہ خوش نصیب انسان ہے جسے دنیا جرنیل اسلام، فاتح عرب و عجم اور کاتب وحی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بچے تھے تو ایک دن آپ کے والد حضرت ابو سفیان نے آپ کو دیکھا اور اپنی بیوی حضرت ہندہ سے کہا کہ میرا بچہ بڑے سر والا ہے اور یہ اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ تو حضرت ہندہ نے آگے سے فرمایا کہ اپنی قوم کا نہیں بلکہ پورے عرب کا سردار بنے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 7 ہجری کے اندر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، لیکن اسلام کو مخفی رکھا اپنے والد سے اور لوگوں سے۔ پھر جب سن 8 ہجری آیا اور فتح مکہ ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھلم کھلا اسلام کا اظہار کر دیا، اور یہ بات خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سن 7 ہجری کے اندر عمرۃ القضاء کے موقع پر میں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن لوگوں سے اور اپنے والد سے میں نے اسلام کو مخفی رکھا۔ جب سن 8 ہجری ہوا، فتح مکہ کا سال آیا تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کھلم کھلا اسلام کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مرحبا کہا۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی قریبہ صغرا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ اس اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بنے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی۔ اس اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی اور سالے لگتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھانجی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بھی تھیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اے اللہ معاویہ کو لکھنے کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما، اور اس کو عذاب سے بچا۔ اسی دعا کی برکت سے
اللہ رب العزت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھنے کا علم عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب اسلام آیا تو قریش میں سے صرف 17 اشخاص ایسے تھے جن کو لکھنا اور پڑھنا آتا تھا۔ ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار کاتبین وحی میں سے ہوتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو جو صحابہ کرام وحی کو لکھا کرتے تھے ان میں سے ایک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت زید بن ثابت اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں صحابی ایسے تھے کہ یہ مستقل طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو اس کو لکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ دو صحابی اور کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت الکرسی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیجا امیر معاویہ کی طرف اور فرمایا کہ امیر معاویہ سے کہے کہ آیت الکرسی لکھ دے، اور قیامت تک جو بھی شخص آیت الکرسی کی تلاوت فرمائے گا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پورا اجر و ثواب ملے گا۔ تو آیت الکرسی کو لکھنے والے صحابی بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے علاوہ کئی آیات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھی۔ حضور علیہ السلام کے کئی فرامین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے وحی کو لکھ رہے تھے کہ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کا یہ جو صحابی امیر معاویہ یہ اللہ کی وحی کا امین ہے اور بہت اچھا امانت دار ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور کہنے لگے کہ امیر معاویہ کو میرا سلام کہنا اور انہیں بھلائی کی تلقین کرنا، کیونکہ وہ اللہ کی وحی کے بہت اچھے امین ہیں اور بہت اچھے امانت دار ہیں۔ تو حضرت جبرائیل امین کی طرف سے بھی حضرت امیر معاویہ کو سلام عرض کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ کے ہاں تشریف فرما تھے کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے فرمایا کہ جاؤ دیکھو دروازے پر کون ہے۔ جب انہوں نے دیکھا دروازے پر تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ امیر معاویہ جب اندر تشریف لائے تو انہوں نے کان کے اوپر قلم رکھا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، امیر معاویہ یہ کان کے اوپر کیا ہے؟ تو امیر معاویہ نے فرمایا، یہ قلم ہے، اس سے میں اللہ کے فرامین اور حضور علیہ السلام کے فرامین کو لکھتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، امیر معاویہ اللہ آپ کو اس کا اچھا بدلہ دے، اور پھر فرمایا، اللہ کی قسم میں جو آپ سے وحی کی کتابت کا کام لیتا ہوں یہ میں خود سے نہیں لیتا بلکہ اللہ کے حکم سے لیتا ہوں، اور جو بھی میں کام کرتا ہوں وہ اللہ کی وحی کے تحت کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا امیر معاویہ سے، اے امیر معاویہ میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے، اور قیامت کے دن جنت کے دروازے پر میں اور آپ ایسے ملے ہوں گے جس طرح دو انگلیاں ملی ہوتی ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ صحابہ سے کہنے لگے کہ اس دروازے سے جو شخص بھی ابھی آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے دیکھا کہ اس دروازے سے اندر آنے والا امیر معاویہ تھا۔ اگلے دن پھر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف فرما دے کہ پھر حضور علیہ السلام نے یہ بات دہرائی کہ اس دروازے سے ابھی کوئی آئے گا تو وہ جنتی ہوگا۔ چنانچہ صحابہ نے دیکھا کہ اس دروازے سے اندر آنے والا امیر معاویہ تھا۔ تیسرے دن پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف فرما دے کہ آپ نے یہ جملہ پھر فرمایا کہ اس دروازے سے اندر آنے والا جنتی ہوگا۔ چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس دروازے سے اندر آنے والا امیر معاویہ تھا۔ تو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس دروازے سے اندر آنے والا تو امیر معاویہ ہے، کیا امیر معاویہ جنتی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، امیر معاویہ جنتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ کے اندر بھی شرکت کی، جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، اور مسلمہ کذاب کو جن 3 لوگوں نے قتل کیا تھا ان میں ایک وحشی بن حرب تھا، ایک ابو دجانہ تھا، اور ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان 3 افراد نے مل کر مسلمہ کذاب کا قتل کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سن 41 ہجری میں حکمران بنے، اور سن 60 ہجری میں 22 رجب المرجب جمعرات کی رات کو آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی حکمرانی 19 سال 3 ماہ 20 دن قائم رہی، اور آپ نے 64,65,000 مربع میل پر حکومت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت ضحاک نے پڑھایا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔